اور آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بڑا انتظار تھا عوام کو کہ وہ پریس کانفرنس کر کے کابینہ کے فیصلے بتائیں گے کہ آج بجلی اتنی سستی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ نے, آج گیس اتنی سستی کرنے کا فیصلہ کیا, آج آٹا چینی دوائی اتنی سستی کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن انہوں نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ بالکل صحیح سمت پر جا رہے ہیں اور ان پہ بہتری آ رہی ہے. تو معیشت کے اشاریے اور جو عمران خان کے گھر جانے کے اشارے ہیں وہ تو کے پی کے میں بہت واضح طور پر کے پی کے کی عوام نے بتا دی ہیں. اور جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ مہنگائی زیادہ ہے, بے روزگاری زیادہ ہے, اشاریے معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور جو بالکل یہ صورتحال ہے کہ نہ کوئی سمت ہے, تو ان کو جب اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس معیشت کو ٹھیک کر سکیں گے. اور وہی گھسی پیٹی گفتگو, اتنے قرضے لے لیے, اتنے قرضے نواز شریف نے لے لیے. تو میں یہ بھی ضرور بتانا چاہتی ہوں اور تصحیح کرنا چاہتی ہوں جو کہ فواد چودھری صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے تمام ادوار کے اگر قرضے ملا لیے جائیں اور کسی بھی حکومت کہ اپنے دور کے قرضے ملا لیے جائیں تو پچھلے 3 سال میں عمران صاحب کی حکومت نے جو قرضے لیے جو کہ 20,000 ارب سے زائد کے قرضے بنتے ہیں, یہ کسی حکومت نے کبھی اپنے دور میں نہیں لیے, یہ اضافی قرضے. اور جو آج کا موضوع ہے وہ یہی اسی وجہ سے کہ ان کی نالائکی, نااہلی, ان کی چوری, ان کی لوٹ مار, ان کی کرپشن جو پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے اس سے نظر ہٹانے کے لیے یہ سیاسی انتقام کے حسد میں جھلس رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے. آپ کو خبر مل گئی ہوگی کہ جو ڈیلی میل ہے, جو ڈیوڈ روز سے عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک سٹوری پلانٹ کرائی تھی, ڈیوڈ روز کو پاکستان بلا کر اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے جس کا نام شہزاد اکبر ہے, انہوں نے کل کورٹ میں جہاں شہباز شریف صاحب ان کو ڈیفیمیشن کے سوٹ میں لندن ہائی کورٹ میں لے کر گئے ہوئے ہیں, وہاں 5ویں ایکسٹینشن مانگی ہے. اور میں اس کی تفصیل میں آؤں گی اور میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی جب ڈیلی میل کی سٹوری آئی تھی اور میڈیا نے اس کو بریک کیا تھا تو یہ تصویر دکھائی تھی. اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اپنے کیمرے کو زوم کریں ان تصویروں کو, تو یہ وہ تصویر ہے, یہ وہ میٹنگ ہے جس میں عمران خان صاحب نے ڈیوڈ روز کو پرائم منسٹر کے دفتر میں بلا کر جہاں وہ مسلط ہیں شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے یہ سٹوری ڈیلی میل میں پلانٹ کرانے کو کہا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر آفس کے دفتر میں بلا کر ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی کہ شہباز شریف, نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے جائیں. آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا. اور یہ وہ دن ہے, یہ وہ میٹنگ ہے جب ڈیلی میل کی سٹوری عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف پلانٹ کرائی تھی ڈیلی میل کے اندر. اس میٹنگ کے بعد ڈیلی میل کے اندر سٹوری آتی ہے. یہ ڈیلی میل کے اندر سٹوری آتی ہے جو ڈیوڈ روز صاحب, عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے کے اوپر پلانٹ کراتے ہیں. اور جب ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا, وہاں غیر قانونی طور پر نیب کے جیلوں میں جا کر لوگوں سے انٹرویو کرائے جس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, اور وہاں سے جو گھسا پٹا چیزیں ملیں وہ انہوں نے ڈیوڈ روز صاحب کو تھما دیں. تو یہ سٹوری ڈیلی میل میں چھاپی گئی اور جو ڈیلی میل کے اندر سٹوری کو پرنٹ کرایا گیا وہ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری چھپی تھی. 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کے اندر حکم دیا اپنے ٹاؤٹ شہزاد اکبر کو جنہوں نے یہ سٹوری پلانٹ کرے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب پی آئی ڈی میں روز بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے کہ اتنا ارب چلا گیا. اور اس سٹوری میں جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ کہا گیا کہ ڈفڈ نے پنجاب حکومت کو جو پیسے دیے ہیں, پہلے کہا زلزلے کے پیسے جب شہباز شریف چیف منسٹر نہیں تھا, اور اس کے بعد کہا کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے, ڈفڈ کے پیسے کھا گئے. اور اسی دن یو کے ایڈ نے یہ ریبٹل دیا کہ کسی قسم کی ڈفڈ کے فنڈ میں کوئی کرپشن, کوئی کرپٹ پریکٹسز, کسی قسم کا کوئی خردبد, کوئی غبن جو الزام لگایا گیا. اور کہا گیا تھا یہ 4 لفظ عمران خان صاحب کی طرف سے کہے گئے تھے کہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں رنگ لیڈر
رنگ لیڈر کرپشن کا عمران خان کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو رنگ لیڈر کا الزام لگائیں. ماسٹر مائنڈ جو اس وقت مافیا اور اے ٹی ایمز کا ہے جو کرپشن ملک میں ہو رہی ہے آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الزامات لگاؤ شہباز شریف کے اوپر. اور یہ سٹوری پرنٹ ہوئی اور سٹوری یو کے ایڈ نے ری بٹ کی اسی دن سنڈے کے دن کہ کوئی کرپشن اور کوئی کک بیک نہیں ہوا. یو کے ایڈ ری بٹس میل آن سنڈے سٹوری آن سپورٹ فار ارتھ کویک وکٹمس. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور وہ سٹوری یہ ہے کہ ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف, منی لانڈرنگ کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف, مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف, کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہو گئیں شہباز شریف کے خلاف, کک بیکس اور کمیشن شہباز شریف کے خلاف کاغذ لہرائے گئے, روز کنٹینر پر کھڑے ہو کر اور روز وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر, روز شہزاد اکبر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے, پریزنٹیشنز دکھاتے تھے, گول دائرے بناتے تھے کہ یہ تمام الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے. صاف پانی میں بلایا, آشیانہ میں گرفتار کیا 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف کو. اور جس وقت شہباز شریف کسٹڈی میں تھے نیب کی, جس وقت انکوائری ہو رہی تھی, تو اسی وقت ایسڈ بیونڈ مینز کے علاوہ رمضان شوگر مل اور گندا نالا, رمضان شوگر مل اور گندا نالا کے اندر گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی شہباز شریف کے اوپر. اور پھر ایسڈ بیونڈ مینز کو ڈالا گیا لیکن گرفتاری نہیں کی. اور گرفتاری کیوں نہیں کی؟ جب آپ کی کسٹڈی میں ہیں, آپ انکوائری کر رہے ہیں, آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں, بار کی اخباروں کے نمائندوں کو بلا کر سٹوریاں پلانٹ کرا رہے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی گندا نالا اور رمضان شوگر مل کی؟ کیوں آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی ایسڈ بیونڈ مینز کی؟ اور جب آپ نے ان کو اریسٹ کیا تو 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیل دی. اور وہی بیل جو لاہور ہائی کورٹ نے دی وہ 2019 دسمبر میں سپریم کورٹ نے بحال رکھی. 4 مہینے آپ کے پاس 4 مہینے کی مہلت تھی. کیوں نہیں سپریم کورٹ میں آپ نے ثبوت جمع کرائے بیل کے خلاف؟ اگر آپ کے پاس اتنے شواہد موجود تھے, وہ شواہد آپ نے ڈیوڈ روز کو دیے جو کہ 5ویں ایکسٹینشن مانگ رہا ہے 2 سال کے اندر. 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری پلانٹ ہوتی ہے اور 21 دسمبر 2021 تک ڈیوڈ روز صاحب کے لائرز, ڈیلی میل کے لائرز اور ANL جو کہ ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ ایجنسی ہے جو کہ اون کرتی ہے ڈیلی میل کو, ان کے لائرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, ہمیں ایویڈنس دینے کے لیے مہلت چاہیے پہلے. اور میں اس کے پر بعد میں آتی ہوں. پھر جب آپ کو سپریم کورٹ شہباز شریف کی بیل کو بحال رکھتے ہیں دسمبر 2019 میں, تب 4 مہینے بھی کوئی ثبوت سپریم کورٹ میں نہیں دیا جاتا. اور اسی دوران ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس شروع کیا جاتا ہے. دوسری دفعہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, جبکہ سپٹمبر 2020 میں شہباز شریف کو دوسری دفعہ اریسٹ کیا گیا. جو کیس ہے اس کے اندر مارچ 2020 کو شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ بیل دیتا ہے. 4 ممبرز بینچ کے ججز جو ہیں وہ بیل دیتے ہیں. اور اسی وقت FIR جب یہ سیکنڈ ٹائم اریسٹ کرتے ہیں شہباز شریف کو, اسی دوران FIA پرچہ کاٹتا ہے اور FIR کراتا ہے ایسڈ بیونڈ مینز کے. یہ پورا تسلسل ہے, یہ سیریز آف کیسز جو ہے نا, یہ پورا ایک بدنیتی کے اوپر مبنی سازش ہے. اور اس کے دوران یہ ساری ڈیوڈ روز کی سٹوری کی جاتی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس کے اوپر لنڈن کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, وہ بھی ساتھ کراتے ہیں. شہباز شریف کے تمام اکاؤنٹس, ان کی فیملی کے تمام اکاؤنٹس کرپشن کی بنیاد پر, منی لانڈرنگ کی بنیاد پر فریز کرائے جاتے ہیں. اور ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کنوکشن ہونی ہے, ابھی بہت بڑے ثبوت آنے والے ہیں. لیکن ثبوت جو ہیں وہ 14 جولائی 2019 سے لے کر آج 21 دسمبر 2021 تک کوئی ثبوت نہ لنڈن ہائی کورٹ میں, نہ لاہور ہائی کورٹ میں, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور نہ سپریم کورٹ میں دیا جاتا ہے, نہ نیشنل کرائم ایجنسی کو دیا جاتا ہے. اور آج بھی ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ شہباز شریف کے خلاف پریس ٹاکس کرتے ہیں. اور آج بھی ایک خبر دیتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں. 1.25 سال ہو گیا FIA کے کیس کو بھی. وہ کیسز جس میں نیب کی بس ہو گئی, وہ کیسز جو نیب نیازی گٹھ جوڑ جس میں سے کچھ نہ نکال سکا, وہ کیسز جس کے اندر منی لانڈرنگ, ایسڈ بیونڈ مینز, مس یوز آف اتھارٹی, کرپٹ پریکٹسز, کک بیکس کے الزامات لگاتے ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ کا ہر فیصلہ اس کی نفی کرتا ہے.
اور ہر فیصلے کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. لنڈن کورٹ کے فیصلے میں لکھا جاتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے خلاف کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن شہباز شریف, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی ایسٹ بیونڈ مینس, کسی قسم کا کوئی کرپٹ پریکٹسز اور کک بیکس نہیں ہوئے. لیکن روز تماشا کیا جاتا ہے, روز الزامات لگائے جاتے ہیں. ایف آئی اے کے اندر 1.25 سال ہو گیا, پچھلے ہفتے چلان جمع کرایا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے 56 والیوم آ گئے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے 4000 ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے 100 وٹنسز آ گئے. کدھر ہیں وہ وٹنس جو نہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, نہ لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, نہ لنڈن کے اندر ثبوت دے سکتے ہیں, نہ ڈیلی میل کو ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے ثبوت؟ کیونکہ 1 روپے کی دھیلے کی نہ ثبوت ہے کرپشن کا, نہ کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد ایف آئی اے کے اندر ایسٹ بیونڈ مینز وہی کیس, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ نیب بھی وہی کیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اور جو اس وقت ایسٹ بیونڈ مینز ایف آئی اے کے اندر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, جس کے اندر شہباز شریف صاحب روز کورٹ میں جاتے ہیں, بیل بیفور اریسٹ کے اوپر ہے, وہ نیب کے اندر زیر سماعت ہے. اس وقت بھی وہ نیب کے اندر زیر سماعت ہے. پاکستان کی قانون کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص ہے, تمام ایک ہی الزامات ہیں, تمام ایک ہی کیسز ہیں, لیکن ایجنسیاں 2 اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں ایک ہی کیسز کو, ایک ہی الزامات کو, ایک ہی شخص کے خلاف, اور وہ شہباز شریف ہے. یہ جو سکسیسو کیسز ہیں, یہ جو سیریز آف ابیوز آف لا کے پروسیس کو پچھلے 3.5 سال سے کیا جا رہا ہے, صرف ایک شخص کے خلاف ایک کوشش کی جا رہی ہے, مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی زبان بندی کی جائے, اس کو بلیک میل کیا جائے. تو کیا ہاتھ آیا آپ کے؟ صرف شرمندگی. لیکن شرمندگی تو ان کو محسوس ہوتی ہے جن کے اندر شرم ہو. اور اب کیا ہے یہ وہ بہت امپورٹنٹ, میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ٹی وی اسکرینز کو, اپنے کیمراز کو کلوز کریں. یہ وہ کورٹ کے اندر ڈیلی میل ANL, جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ, جو ڈیلی میل کو اون کرتا ہے, ان کے لائر نے اپلیکیشن دی, اور ان کے لائر نے اپلیکیشن میں یہ کہا 9 دسمبر کو کہ پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ پر ہے, اس لیے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. 9 دسمبر 2020 کو اپلیکیشن دی جاتی ہے, چوتھی ایکسٹینشن لی جاتی ہے, چوتھی ایکسٹینشن جو ڈیلی میل کی سٹوری میں الزامات لگے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے ریڈ لسٹ پر کیونکہ پاکستان ہے تو ہمارے سے ثبوت اکٹھے نہیں ہو رہے. یہ شہزاد اکبر صاحب جو ان کو روز کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ایف آئی اے میں سزا ہونے والی ہے, شہباز شریف کو نیب میں سزا ہونے والی ہے, یہ انہوں نے, اور ابھی پھر جو 18 مہینے کا نیشنل کرائم ایجنسی کا سلسلہ تھا جس پہ کورٹ کا آرڈر آیا, یہ 9 دسمبر کو اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ ریڈ لسٹ کے اوپر پاکستان ہے. تو پھر ریڈ لسٹ کے اوپر پاکستان تو 17 سپٹمبر 2020 کو ہٹ گیا تھا. 17 سپٹمبر 2021 کو پاکستان ریڈ لسٹ سے ہٹ گیا تھا. تو 9 دسمبر کو جو آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں, 3 مہینے میں آپ کے پاس تو ثبوت موجود تھے. آپ نے تو سٹوری میں لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے, ایسٹ بیونڈ مینز بنے, کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں. کہاں ہے وہ ثبوت؟ کدھر ہے وہ ثبوت جو کہ آپ چوتھی ایکسٹینشن لے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ یہ اپلیکیشن ہے جو کہ دائر کی گئی ہے کب؟ 17 دسمبر 2021 کو. 17 دسمبر 2021 کو یہ اپلیکیشن دائر کی جاتی ہے, اور کیا کہا جاتا ہے؟ 5ویں ایکسٹینشن لی جاتی ہے, اور 5ویں ایکسٹینشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی ہالیڈیز آ گئی ہیں, اور کرسمس کی ہالیڈیز کی وجہ سے ہم ثبوت اکٹھے نہیں کر سک رہے. تو چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ ایف آئی اے ہو, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو, چاہے وہ ڈیلی میل کی سٹوری ہو, بات صرف ایک کامن ہے, کیسز پہ کیسز بنائے جاتے ہیں. اگر 3.5 سال میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ اس کرپشن کے خلاف ثبوت نہیں آ رہے, چاہے وہ پاکستان کی عدالت ہو, چاہے وہ پاکستان کے باہر کی عدالت ہو, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. اور یہ صرف شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ایک شخص جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر مسلط ہے, جو ان کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی, چور بازاری, لوٹ مار, بے روزگاری, غربت, مفلسی اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ یہ کام کرنے پڑتے ہیں, یہ تماشے کرنے پڑتے ہیں. کدھر ہے شہزاد اکبر؟ شہزاد اکبر کیوں نہیں دیتے ڈیوڈ روز کو یہ تمام ثبوت؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے 5ویں دفعہ ایکسٹینشن لینے کی؟ اگر ثبوت ہیں تو ثبوت کیوں نہیں دیے جاتے عدالتوں میں؟ اور دوسری بات,
آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈن ہائی کورٹ میں جب سوٹ کیا ڈیفیمیشن کا شہباز شریف صاحب نے، تو وہاں کی عدالت نے کہا کہ یہ ہائی ڈگری کا ڈیفیمیشن ہے، اس کا تاثر ملتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اس بات کو جو اے این ایل کے لائر تھے، جب جج صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا اپنی سٹوری کے اندر، تو یہ ثبوت کدھر ہیں؟ تو اے این ایل کے مطلب کہ ڈیلی میل کے لائر کیا کہتے ہیں؟ ڈیلی میل کے لائر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کرپشن کا. یہ ڈیلی میل کا لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کرپشن کا. یہ ڈیلی میل کا لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس منی لانڈرنگ کا کوئی شواہد نہیں ہے. یہ ڈیلی میل کے لائر کہتے ہیں. ڈیلی میل کا لائر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا تاثر ہے اس پوری سٹوری کے اندر، اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. اور شہزاد اکبر کیا کہتا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تم حوصلہ رکھو، میں تمہیں ثبوت دوں گا. شہزاد اکبر تو پاکستان میں ثبوت نہیں دے سکے. شہزاد اکبر تو لنڈن ہائی کورٹ میں نیشنل کرائم ایجنسی کو ثبوت نہیں دے سکے، تو وہ ڈیلی میل کو کیا ثبوت دیں گے؟ اور اس کے بعد جب جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیٹری میننگ ہے اس کیس کے اندر، اور اس کے بعد نوٹس کرتے ہیں، اور نوٹس کرنے کے بعد ڈیلی میل کو کہتے ہیں ثبوت دو، تو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ 5ویں ایکسٹینشن ہے. یہ وہ اعمال نامہ ہے، یہ وہ تماچے ہیں جو کہ اگر شرم محسوس ہو کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر اپنے ترجمانوں کی جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کے اجلاس بلاتے ہیں. کل اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا شہباز شریف کے اوپر کرپشن کا آن سلاٹ کرنے کے لیے ڈیوٹیاں لگی. یہ ڈیوٹیاں چینی کو سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ یہ ڈیوٹیاں آٹے، بجلی، گیس، دوائی کو سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ یہ ڈیوٹیاں اپنی کرپشن، چاہے وہ بجلی، آٹا، گیس، ایل این جی، آئل، رنگ روڈ، گندا نالا، ہمیں کہتے ہیں گندے نالے میں کرپشن ہوئی ہے، تو معلم جبا کدھر گیا؟ ہیلی کاپٹر کیس کدھر گیا؟ بی آر ٹی پشاور کدھر گیا؟ یہ تمام تماشے اور یہ تمام میٹنگز جو ہوتی ہیں نا وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ تمام تماشے اور میٹنگ صرف شہباز شریف کے خوف میں ہوتی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں اگر میٹنگ ہو کہ آج چینی، بجلی، گیس، دوائی سستی کی جائے گی، ایل این جی سستی کی جائے گی، تو پھر کابینہ کے جو بریفنگز ہیں اس میں ان کا ذکر ہو. لیکن جب کابینہ کی بریفنگ میں ذکر صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا ہوگا، اور ان ثبوتوں کو جب پیش کرنے کا موقع ہوگا، جس وقت عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آئے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ایکسٹینشن ہوگی. یہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن، کسی قسم کا کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کوئی کرپٹ پریکٹسز، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن روز ایف آئی اے کو بلایا جائے گا، روز میڈیا کو خبریں ریلیز کی جائیں گی. اور میڈیا کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیلی میل کی سٹوری جب میڈیا کے اوپر بریک ہوئی تھی تو کس قسم کی تضحیک کی ہوئی تھی شہباز شریف کی، کس قسم کی ڈیفیمیشن ہوئی تھی شہباز شریف کی. لیکن شہباز شریف کوئی بلیک میل نہیں ہوا. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا، پاکستان کی ہر کورٹ نے ان کو سرخرو کیا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو اور چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. لندن کی بین الاقوامی عدالتوں نے ان کو سرخرو کیا، اور جس جگہ کے اوپر الزام لگائے گئے آج تک وہ لوگ پی آئی ڈی میں تو کاغذ لہراتے ہیں لیکن عدالتوں میں ثبوت نہیں دے سکے، اپنے ٹاؤٹس کو ثبوت نہیں دے سکے، اپنے پلانٹڈ سٹوریز کو ثبوت نہیں دے سکے، اور تماشے کرتے ہیں. اس کے بعد آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عدالتوں کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ابیوز آف پروسیس آف لا اس کو ختم ہونا چاہیے، اس تماشے کو اب ختم ہونا چاہیے. یہ تمام کیسز نیب نے انویسٹیگیٹ کر لی ہیں. عمران خان نے پہلے نیب چیئرمین کے آفس کو یوز کیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا تماشا آج تک جاری ہے. یہ تمام کیسز زیر سماعت ہیں. ایسڈ بیون مینز کا شہباز شریف کا کیس اس وقت بھی نیب کی عدالت میں زیر سماعت ہے. اس کے دوران ان کو 2 دفعہ اریسٹ کیا گیا، ان تمام الزامات کے اوپر ان کو اریسٹ کیا گیا. صرف ایک گرفتاری ڈالتے ہیں، دوسری گرفتاری کو پینڈنگ رکھتے ہیں کہ جب جیل سے باہر جائیں گے عدالت بیل دے گی تو اس کے بعد اس کیس میں ان کو اریسٹ کریں گے. جب اس کیس میں بھی بیل ملتی ہے تو پھر ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں. وہ تمام کیسز جو ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی، عدالتوں میں ثبوت پیش نہ کر سکے، شہباز شریف کو سرخرو عدالتوں نے کیا، اور عدالتوں کے فیصلوں میں یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کے خلاف مہلت مانگتے ہیں، وہاں لنڈن کورٹ میں
शहबाज शरीफ के खिलाफ मोहलत मांगते हैं। ये क्या तमाशा है? ये पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या मजाक है कि आप 3.5 साल किसी की पगड़ी उछालें, लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाएं और आपके अपने करप्शन के मास्टरमाइंड्स और रिंग लीडर्स आपके दाएं और बाएं बैठे हों जो पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर लें, मनी लॉन्ड्रिंग करें और इल्ज़ामात आप दूसरों पर लगाते हैं। इन चीज़ों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये मजाक। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि जब पैनामा आया था तो कहा था 10 अरब की ऑफ़र की है शहबाज शरीफ ने। एक तो शहबाज शरीफ का जो फोबिया है, इमरान साहब की ज़हनी हालत जो है वो ख़राब ही इसी वजह से है कि शहबाज शरीफ का फोबिया उनको। उस वक्त कहा था कि मुझे ऑफ़र की है कि आप पैनामा को वो कर दें, और उसमें आज 4 साल हो गए शहबाज शरीफ कोर्ट में लेकर गए हैं। हत्ता के इज़्ज़त के अंदर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। जहाँ डेफेमेशन सूट लंदन में हुआ है वहाँ देना इमरान खान सबूत कि ये सारा कुछ। जब ये मीटिंगें करते हैं तर्जुमानों की, जब जफ़र मौज कराए के तर्जुमानों की मीटिंगें करते हैं, जब इस किस्म की मीटिंग्स करते हैं तो साथ सबूत भी देना। जब डेविड रोज को अपने दफ्तर में बुलाया था, जब बशीर मेमन को कहा था कि केसेस बनाएं, जब नैब चेयरमैन के दफ्तर को इस्तेमाल करते हैं, जब FIA के दफ्तर को इस्तेमाल करते हैं तो साथ सबूत भी दें। ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनके साथ सबूत दें, क्योंकि सबूतों के बगैर इल्ज़ामात जो हैं वो आपके मुंह के ऊपर तमाचे हैं। उससे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिनको आपने सजाए मौत की चक्कियों में रखा। सजाए मौत की चक्कियों में रखकर इल्ज़ामात सच साबित नहीं होते। सजाए मौत की चक्कियों में आपने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को रखा, पूरी की पूरी अपोजिशन को रखा। क्या हुआ? बाहर आ गए, अदालतों के फैसले आ गए, उनको सुरखरू कर दिया और आपने तमाशा लगाया हुआ है। आप अगर पाकिस्तान की आवाम कुछ चाहती है, ये इल्ज़ामात बंद करें। अगर आपके पास कोई सबूत है तो अदालतों में लेकर जाएं, बयानात ना करें। और अगर आप कोई पाकिस्तान की आवाम आप कुछ चाहती है तो KPK के अंदर फैसला सुना चुकी है KPK की आवाम, वही पाकिस्तान की आवाम चाहती है। और ये फैसले जो हैं वो आपके लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की आवाम इन इल्ज़ामात की सियासत को, कंटेनर की सियासत को, फाशिज़म को मुस्तरद कर चुकी है। और आज भी हर बाय इलेक्शन नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाता है और आपके खिलाफ फैसला सुनाता है। वो सिर्फ इसलिए कि आपने मुल्क में 3.5 साल जो लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लोगों की पगड़ियाँ उछाली, जिसके सबूत आप पेश नहीं कर सके। और आज पाकिस्तान की आवाम को आपने गुर्बत, बेरोज़गारी, माशी तबाही की चक्की में पीस रहे हैं और कहते हैं हमारे पास उम्मीदवार अच्छे नहीं थे। मामला उम्मीदवारों का नहीं है, मामला ये है कि जब वोट को चोरी किया गया हो, जब उम्मीदवारों को चोरी किया गया हो, तो उस वक़्त आपको पाकिस्तान की आवाम जो है, आपको EVM का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन EVM का सहारा हम आपको लेने नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम अब आपको वोट नहीं देगी। आप किसी RTS के बटन बिठाने से और किसी EVM के बटन को ऑन करने से आप अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी नाअहली और नालायकी का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मैडम ये बताते हैं कि KPK में जो है वो PTI को शिकस्त हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी कोई बड़ी पार्टी के तौर पे नहीं उभरी, JUIF ने बड़ी सीटें दी। इसकी क्या वजूहत थी? एक तो PTI पे बता दें तफसीली। देखिए, PTI की तो जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, इतनी नालायकी चाहिए, इतनी नाअहली चाहिए, इतनी लूटमार चाहिए, इतनी करप्शन चाहिए कि 5.8% की तरक्की करता मुल्क जो है वो -0.4 पे आ जाए। बेरोज़गारी जो है वो 60 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त बेरोज़गार हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कर्ज़ा तारीख़ी हो, महंगाई तारीख़ी हो, डॉलर की प्राइस तारीख़ी हो मुल्क के अंदर जो इस वक्त। और लेकिन आप क्या करें, रोज़ बैठ कर कागज़ लहराएँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने ये कर्ज़ा ले लिया है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने ये महंगाई जो आज महंगाई है, जो मैंने कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती कि क्या ये सारे फैसले जिसकी वजह से महंगाई हुई है नवाज शरीफ ने करवाए आपसे। और इसी चीज़ का जो रद्द अमल है वो KPK की उसने दिया। जहाँ तक आपने बात की मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून ने जहाँ हज़ारा के अंदर लीड ली है और जो मुस्लिम लीग नून ने को जो वोट मिले हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तवज्जो का मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा इस वक्त भी वोटर है, सपोर्ट है। ये आप लोगों के सामने है। 3-3.5 साल में जितने इज्तिमा खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं वो तारीख़ी हुए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी काम कर रही है और इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे।
میڈم یہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیس جو ہے اور یہ سارے معاملات آپ کے دور میں بھی آ رہے تھے اور آپ لوگوں نے اپنی حکومت میں کارروائی نہیں کی، اب کارروائی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کیوں ان کے خلاف ایکشن کیوں ہو رہا ہے. اب کن کے خلاف ایکشن؟ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف. اب جب آپ کی حکومت آئے گی تو یہ جو آپ گنوا رہی ہیں سب کرپشن ان کے ایک ایک کر کے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے یا پھر معافی دے دی جائے گی؟ دیکھیں، معافی تو جو ملک کا پیسہ لوٹے گا، ہم تو اس واحد ملک میں واحد سیاسی جماعت ہے اور واحد پولیٹیکل فیملی ہے شریف فیملی، جس نے پورے احتساب کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارا ہے. اور جس وقت وزیر اعظم تھا نواز شریف، اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کو درخواست لکھی تھی، جب فریولس کہہ کے عمران خان کی درخواست کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا گیا تھا کہ اس پروسیس کو شروع کیا جائے. تو جس نے عوام کا آٹا، روٹی، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے اور الزامات کرپشن کے دوسروں پر لگائے ہیں، وہ اپنے ایک ایک پیسے کا حساب دے گا اور انشاءاللہ ان سے ہم حساب لے کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے ترجمانوں کا کل اجلاس ہوا ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، یہ چیزیں تو سیکریٹلی ہوتی ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں یہ سیکریٹلی کرتی ہیں. آڈیو لیکس میں مریم صاحبہ کی بھی آ چکی. یہ سب کچھ سیکریٹ ہے. آپ کا کیا ان کے ترجمانوں سے رابطہ ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے؟ نہیں سر، نہیں. بات یہ ہے کہ جو ترجمان ہیں نا وہ کرائے کے ہیں، تو کرائے کے ترجمانوں کا جب کرائے کا وزیر اعظم اجلاس بلائے گا تو اس کے لیے ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہوگا، تو وہ خود ہی لیک کرتے ہیں سٹوریز اور پھر کیا کہتے ہیں بھائی اگر آپ کرائے کے ترجمانوں کا اجلاس بلا ہی رہے ہیں، کابینہ کا اجلاس بلا ہی رہے ہیں، تو عدالتوں میں تو جو آپ کے کیسز کا اور الزامات کا ہو رہا ہے تو کم از کم خدا را میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سرکاری خزانے کے پیسے ان اجلاسوں پہ خرچ کر ہی رہے ہیں تو چینی سستی کر دیں، بجلی سستی کر دیں، گیس سستی کر دیں، آٹا سستا کر دیں، روٹی سستی کر دیں، دوائی سستی کر دیں. کوئی کبھی تو کابینہ کی میٹنگ کی بریفنگ یہ کہے کہ آج ڈیوٹی لگ گئی ہے اور یہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کی ضرورت استعمال کی چیزیں یہ اب سستی ہوں گی. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اشاریہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. معاشی تباہی کے اشارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ معیشت کے اشارے بہتری، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب معیشت کے اشارے ان کے مطابق ٹھیک جائیں گے تو وہ معیشت اے ٹی ایمز، مافیا اور کارٹلز کی معیشت بالکل اشاریے ٹھیک جا رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی عوام کے اشاریے ہیں جن کا ان اے ٹی ایمز کے ساتھ نہ کوئی سروکار ہے اور یہ اسی طرح لوٹ مار کا بازار گرم رہے گا، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی کرپشن، اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی لوٹ مار سے ہٹانے کا اور روز گردان نواز شریف اور شہباز شریف کی. میڈم جو لوگ منسٹر اور جو ترجمان ہیں کیسز ثابت نہیں کر پا رہے، کیا کوئی ایسا میکینزم آپ کے پاس ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں یا پاکستان کی عدالتوں میں یا لندن کی عدالتوں میں جائیں ڈیفیمیشن کا کیس کریں؟ ہم آلریڈی گئے ہوئے ہیں سر، ہم ڈیفیمیشن کے کیس میں ہی ان کو بلا رہے ہیں، لیکن جب کیسز اور سٹوریز ایسے پلانٹ کرائی جائیں گی، جب کیسز کی حقیقت یہ ہوگی. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب، عمران خان صاحب، وہ جو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو، وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرحوم نعیم الحق صاحب، میں اللہ تعالیٰ ان کو سریغ رحمت عطا فرمائے. لیکن یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ جب کیسز اس طرح بنیں گے، یہ دفتر استعمال ہوں گے، ڈیلی میل کی سٹوریز کو پلانٹ کر کے بنیں گے، تو ان کا وہی حال ہوگا جو لنڈن میں اس وقت عدالت کا ہو رہا ہے اور ڈیلی میل جو ہے 5 ویکس ٹینشن مانگ رہا ہے. اچھا میڈم، ایک آڈیو مبینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی ایک اور اس کا کلپ پبلک ہوا ہے، تو اس کلپ کا جو تناظر ہے اس میں بھی کچھ چینلز کو سکرو اپ کرنے کی بات کی جا رہی، تو آفس کون سا یوز ہو رہا تھا اس وقت جب یہ سب چیزیں؟ مریم نواز صاحبہ اس میں اسی کمرے میں بیٹھ کر اس پہ بیان دے چکی ہیں، ایک اور میں اور جیسے نہیں وہ بات بالکل مکمل طور پہ اس پہ بات دے چکی ہیں. اب یہ جو ریلیز کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں چیزیں، کیونکہ اپنا یہ حال ہے اور اپنی کارکردگی کا یہ حال ہے، اس لیے اس کے اوپر وہ بات بھی کر چکی ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ. جی انہوں نے اس پہ بھی جواب دیا کہ وہ آلریڈی کہہ چکی ہے. ہاں تو دے چکی ہے نا، کسی نے آپ سے پہلے ایسا جواب دیا دے نا ثاقب نثار صاحب اس بات پہ جواب. میڈم اس کا مطلب ہے کہ جتنی اور آڈیوز آئیں گی اس کا کوئی جواب نہیں ہے.